الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقا محترم، آج 20 رمضان المبارک ہے اور ترجمانی کے حوالے سے ہم سورہ البقرہ آیت 72 سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صفحہ تقریباً 14 ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهم يعلمون وإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور وہ وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب تم نے قتل کر دیا ایک انسانی جان کو، جب تم نے قتل کیا ایک انسانی جان کو، انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس قتل کے حوالے سے تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ قاتل کون ہے اس میں ہر فرد دوسرے فرد پر، ہر پارٹی دوسری پارٹی پر الزام دینے لگی۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نکال دے، نکال باہر کرے، ما کنتم تکتمون، اس کو کہ جس کو تم چھپائے چلے آ رہے تھے۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ قاتل چھپے نہیں، قاتل ظاہر ہو جائے۔ بس اس کے لیے ہم نے یہ کہا، فقلنا، بس ہم نے کہا، نضربوہ ببعضہا، کہ تم مارو اس مقتول کو اس کی بعض لاش کے حصوں کے ساتھ، اور اس طرح یا ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور وہ اے ایمان والو تمہیں اپنی آیتیں سمجھا رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ تمہارے قلوب و اذہان سخت ہو گئے، بس یہ ایسے سخت ہوئے جیسا کہ گویا پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی کچھ بڑھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں، دریا، چشمے جاری ہو جاتے ہیں،
اور پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو اگر بہت بڑے دریا نہیں تو کم از کم کچھ چھوٹے چھوٹے چشمے ان میں سے بہہ نکلتے ہیں، پانی نکل آتا ہے۔ اور پتھروں میں وہ بھی ہیں کہ جو ویسے ہی اللہ کے خوف اور ڈر سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اور جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اے اہل ایمان، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر یقین کر لیں گے؟ حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کی ایک نمائندہ جماعت اللہ کا کلام سن لیتی ہے اور اللہ کا کلام سن لینے کے بعد اسے سیاق و سباق سے کاٹ دیتی ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ اس کو جان چکے ہوتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، جب کہ وہ جان چکے ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا اچھی طرح علم بھی ہوتا ہے۔ اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کی خلوت گاہوں میں اسے جا کر ملتا ہے تو اسے یوں کہتا ہے، کیا تم انہیں وہ حقائق بتاتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر منکشف کر چکے ہیں؟ بس اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ تمہارے رب کے ہاں تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے۔ اے بھائیو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہو اولا یعلمون، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے یا جانتے ہیں وہ سب کچھ جو یہ چھپاتے ہیں اور اس سب کچھ کو بھی کہ جس کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ آج رفقا محترم یہ جو آیت نمبر 72 ہے، 72-73، یہ بڑی یعنی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن عام جو ہمارا رائج الوقت اسلوب ہے اس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ترین آیت ہے۔ یہ دونوں آیتیں 71 اور 72 یعنی 72 اور 73 مشکل ترین آیات میں سے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں کوئی آیت مشکل نہیں ہے، قرآن تو سارے کا سارا آسان ہے۔ قرآن اور مشکل قرآن یہ تو قرآن کی اپنی جو تعلیمات ہیں ان سے نادانی کا ثبوت ہے، لیکن رائج الوقت ہمارا جو مذہبی ذہن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے رفقا محترم کہ اس آیت کو یا یہ آیات کو، یہ جو دو خاص طور پر 73-72 ہیں، ان کو سمجھنے کے کئی لیولز ہیں، اور اس حوالے سے آپ قرآن حکیم کے جو اوصاف ہیں، ایٹریبیوٹس، ان کو ذہن میں رکھا کریں۔ مثلا 39 سورہ زمر اور آیت نمبر 23، 39-23، یہ 551 صفحہ ہوگا، 551 صفحہ۔ اللہ 551 صفحہ آیت 23، اللہ نزل احسن الحدیث، نزل احسن الحدیث، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے احسن حدیث نازل کی۔
احسن ہے موسٹ بیوٹیفل، سب سے زیادہ حسین. اللہ کا ہر کلام حسین و جمیل تھا، لیکن یہ آخری کلام جو عبد العباد کے لیے نازل کیا گیا ہے یہ احسن ہے. تمام اللہ تعالیٰ کے کلاموں میں سے، صحیفوں میں سے، کتابوں میں سے سب سے بڑھ کر حسین و جمیل. پھر اسے کہا ہے رفقا محترم الحدیث. الحدیث حدثہ اس کا معنی ہے ماڈرن، جدید. یعنی یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا اور پتہ نہیں کتنی مدت قیامت تک آنے میں اس کا مزید دور باقی ہے، لیکن یہ ہر دور میں ماڈرن ہوگا. الحدیث، الحدیث کا معنی ہے ماڈرن، یعنی کسی دور میں قرآن پر قدامت یا بوسیدگی نہیں آئے گی. کوئی دور قرآن پر ایسا نہیں آئے گا کہ کہنے والا کہہ سکے کہ قرآن اب پرانا ہو گیا، پرانا ہو گیا یعنی آؤٹ آف ڈیٹ. یہ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہے گا. اپ ٹو ڈیٹ یہ ہے حدیث. الحدیث، الحدیث کا معنی ہے لیٹسٹ، ماڈرن، جدید، جدید سے بڑھ کر جدید. فرمایا کتاباً، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین اور ہر آن تر و تازہ رہنے والا ماڈرن کلام نازل کیا ہے، اس کا یہ رفقا محترم 3 اوصاف ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں. کتاباً، متشابہاً، مثانیہ. کتاباً، کتاباً کا ایک پہلو ہے باربط ہونا. کاتبہ کا ایک معنی ہے جوڑنا، اور لکھنے کو، لکھنا جو ہے عربی میں کتاب کیوں کہتے ہیں کہ لفظ لفظ کے ساتھ، حرف حرف کے ساتھ، حرکت حرکت کے ساتھ جڑتی ہے تو کتابت ہوتی ہے. اور پھر آنکھیں الفاظ جو لکھے ان سے جڑتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں تو پڑھا جاتا ہے. کتاباً، اور پھر کتاب کا معنی کسی چیز کو واجب قرار دینا. تو کتاباً کا معنی ہے باربط، باہم مربوط، جڑا ہوا، ماقبل اور مابعد سے متعلق، اور فریضہ، فرائض و واجبات کا ضامن، فرائض و واجبات کو بتانے والا، اور وہ کہ جس کی ادائیگی یا جس پر عمل کرنا امت پر واجب ہے. کتاباً. متشابہاً، متشابہاً کا معنی ہے کہ پورا قرآن رفقا محترم متشابہ ہے. متشابہ کا معنی ہے ملتا جلتا، ہم شکل، ہم مزاج. اول سے آخر تک کتاب الہی متشابہ ہے، یعنی مصدق، ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، کنسولیڈیٹ کرتا ہے، مضبوط و مستحکم کرتا ہے. قرآن کا کوئی حصہ دوسرے حصے کی نیگیشن نہیں کرتا، کنٹراڈکشن نہیں کرتا، تضاد نہیں ہے. یعنی ایک کلام یعنی 23 سالہ مدت میں نازل ہوا اور 1400 سالہ ہمارے مسافت اس کی ہے، لیکن کوئی قرآن کا حصہ ایسا نہیں، شوشہ نہیں، نقطہ نہیں کہ جو کسی بھی مقام پر سیلف کنٹراڈکٹری ہو. متشابہ کا معنی ہے یعنی ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والا، ہم شکل، ہم مزاج، ہم حکمت. اور آگے فرمایا رفقا محترم مثانیہ. مثانیہ یہ ہے جمع مثنا کی، میم سا نون یا، میم سا نون یا، ثانیہ. سانون یا، ثانیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو طے در طے کر کے لپیٹ دینا. ایک طے، آپ نے مثلا جس طرح تھان ہوتا ہے، تھان کپڑے کا، تو ایک پرت اس پہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے. تو اس کا معنی ہوگا مثانیہ کہ اس کتاب الہی کے بے پناہ پرت ہے، تہے ہیں، لیولز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، یعنی مینی فولڈڈ، مینی فولڈڈ.
اور جس کی لیئرز LAYER لیئرز یعنی جس کی تہیں ڈائمینشنز، فورتھ ڈائمینشن یعنی جس کی تہیں، سمتیں، جہتیں، پرت، پہلو بہت زیادہ ہیں۔ اس سے مراد مادی طور پر ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، مثلا ایک سیب کا لفظ ہے، سیب۔ اب سیب پر بحث کریں تو ایک تو حوالہ یہ ہے بھئی سیب مریض کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ سیب کی بحث کا ایک رخ یہ ہے کہ مریض کے کون سا مرض ہے کہ جس میں سیب کا کھانا مفید ہے، صحت مند کے لیے کتنی افادیت ہے۔ اسی طرح یہ سیب ایک ڈاکٹر بحث کرے گا ڈاکٹری کے حوالے سے، اور اسی طرح اسی سیب پر بحث کرے گا ایک باٹنی والا، علم النباتات والا۔ اسی طرح اسی پر بحث کرتے ایک ہارٹی کلچر یعنی باغبانی کا، باغبان جو ہے وہ بھی بتا سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے سیب پر کہ کس موسم میں پیدا ہوتا ہے، کس طرح کی اسے آب و ہوا چاہیے، کس طرح کی کھاد چاہیے، اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون سی قسم کس حالت میں پیدا ہوتی ہے، اس کا جھاڑ یا کتنی ہوتی ہے اس کی جو وہ جھاڑ اس میں سے پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ۔ اب یہ ایک باٹنسٹ کا، ایک ہارٹیکلچر کا، ایک ایگریکلچر کا، ایک ڈاکٹر کا، ایک مریض کا۔ اب یہ ایک ہی سیب ہے، سیب ایک ہی ہے، لیکن سیب کو آپ ان جہتوں سے الگ الگ زیر بحث لائیں گے۔ سیب ایک رہے گا لیکن سیب کے حوالے الگ الگ ہو جائیں گے۔ مثانیہ کا یہی معنی ہے کہ مثانیہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا کوئی ایک موضوع یا عنوان یا مضمون ایسا نہیں جس کا ایک ہی پہلو ہو۔ اس کو انسان کے حوالے سے دیکھیں، فرد کے حوالے سے دیکھیں، جماعت کے حوالے سے دیکھیں، فرد کی ذہنی حالت کے حوالے سے دیکھیں، ایمانی حوالے سے دیکھیں، اخلاقی حوالے سے دیکھیں، جماعت میں معاشرت کے حوالے سے اسے دیکھیں، معیشت کے حوالے سے دیکھیں، سیاست کے حوالے سے دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر جو نوع انسانی کی اجتماعات ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، حال کے حوالے سے دیکھیں، مستقبل کے حوالے سے دیکھیں۔ تو ایک ہی چیز مختلف پہلوؤں سے قرآن زیر بحث لاتا ہے، ایک ہی بات کو کئی ایک حوالوں سے زیر بحث لایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن یونیورسل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ قرآن ہی وہ نصاب ہے رفقا محترم جو آج کے پرائمری کے بچے سے لے کر آپ کا آج جو ایم ایس ہے، ایم ایس سی مختلف سبجیکٹس میں، ان سب کے لیے ٹیکسٹ بک قرآن ایک ہی ہے۔ اب ایک بچے کے سمجھنے کا لیول اور ہوگا، آرٹس والے کا اور ہوگا، سائنٹسٹ کا اور ہوگا، پھر سائنسز میں بھی الگ الگ ہیں، اور پھر یہی ٹیکسٹ بک ہے رفقا محترم جو تا قیام قیامت چلنا ہے۔ یعنی نوع انسانی کا آگے جو علمی ارتقاء ہے، کتاب الہی تو یہی ہے۔ اس لیے قرآن کے باب میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ تمام جو قرآن کے اسپیکٹس ہیں، علوم ہیں، معارف ہیں، حقائق ہیں، وہ ان پہ غالب آ گیا، یا جو کچھ قرآن میں تھا وہ سارے کا سارا اس نے گراس کر لیا۔ قرآن کی حیثیت رفقا محترم سمندروں سے بڑھ کر سمندر ہے، تو سمندروں کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو کوئی ایک انسان جو ہے وہ سارا ہضم کر لے گا، ناممکن ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے علوم و معارف کے بارے میں مثانیہ کا لفظ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ مثانیہ کا معنی ہے مینی فولڈڈ، اور یہ جو اس وقت دو آیات ہیں رفقا محترم ہمارے سامنے 72 اور 73، اس پر اگر ہم بحث کریں تو اس بحث میں بھی اتنے پہلو ہیں، اور اتنے پہلوؤں سے ہم اسے زیر بحث لا سکتے ہیں کہ ایک نئی معانی کی، حقائق کی دنیا، نہیں دنیائیں، حقائق و معانی کی نئی نئی دنیائیں جو ہیں وہ اس سے منکشف ہوتی ہیں۔ لیکن آج کی نشست میں ہم صرف ایک ہی پہلو کو جو ہم سے براہ راست
متعلق ہے قریبی حوالے سے، اسے زیر بحث لائیں گے، اور باقی پہلو ہیں وہ انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے رفقا محترم کہ اس آیت کا جو آیت 72 ہے پچھلی آیات کے مجموعے کے ساتھ ربط کیا ہے؟ پہلا سوال کہ اس آیت کا جو مجموعہ 2 آیات کا ہمارے سامنے قریب تھا 72 اور 73، اس کا پچھلی آیات ان سے تعلق کیا؟ روایتی طور پر تو جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اہل روایت وہ قدیم ہو یا جدید، ابن کثیر ہو یا استاذ مودودی، سب نے یہ کہا ہے کہ قرآن سے یہاں نعوذ باللہ جو پہلی بات ہو گئی ہے کہ گائے ذبح کرنی، وہ پہلے ذبح کروا لی تھی اللہ تعالیٰ نے گائے، اور بنی اسرائیل میں بعد میں ایک قتل ہوا، تو بعد میں ہونے والے قتل کے لیے اس کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیشگی ایک گائے ذبح کروا دی۔ تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ گائے پہلے ذبح ہو گئی اور قتل بعد میں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اس گائے کو بہت عرصہ ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت ٹھیک ٹھاک رکھے، اللہ قادر ہے۔ تو بھئی اگر اللہ کے قادر ہونے ہی کا مسئلہ ہے تو اللہ قادر ہے تو کیا وہ ضرور گائے ذبح کروا کر ہی قاتل کا پتہ بتائے گا؟ اللہ قادر ہے تو وہ ویسے اپنے نبی کو بتا نہیں سکتا کہ فلاں قاتل ہے؟ جب حقائق علمیہ اپنے انبیاء پر وہ منکشف کرتا ہے پر بنائے وحی، تو کیا وہ محتاج ہے اس بات کا کہ گائے ذبح کروائے اور کئی دنوں تک اس کا گوشت، بلکہ ہو سکتا ہے کئی مہینے اور سال گزر جائیں تو اس کا گوشت محفوظ رکھے اور پھر اس کے گوشت سے قاتل کا پتہ چلوائے؟ تو اگر مجرد اس کے قادر ہونے کا مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی قادریت کو تم نے گائے کے گوشت کے ساتھ کیوں باندھ رکھا ہے؟ اسے کیوں نہیں کھلا رکھتے، اور کیوں نہیں کہتے وہ قادر ہے کہ وہ ایسے ہی اشاروں کنایوں میں اپنے نبی کو بتا دے کہ فلاں اس کا قاتل ہے؟ تو اس لیے یہ بات تو بالبداہت باطل ہے۔ پہلا مسئلہ ختم۔ پہلا مسئلہ جو تھا وہ قوم کے اندر جو گائے کی پرستش کا رجحان بنی اسرائیل میں مصریوں کی جو دیکھا دیکھی یا ان کی معاشرت کے ساتھ، جو ان کے ساتھ رہنے سے، ملا جلا رہنے سے ان میں جو گائے کی پرستش کا رجحان پیدا ہوا تھا، پہلا مسئلہ اس کا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر ہندوستان میں رہتے ہوئے گائے کے تقدس کا یعنی ایک ذہن بنا ہوا ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل میں گائے کی پرستش کا رجحان پیدا ہو چکا تھا، اور اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے وہ گائے جس کو انہوں نے اس مقصد کے لیے چھوڑ رکھا تھا اسے ذبح کروایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ گائے تو اپنا دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کو جب چھری کے نیچے رکھا گیا تو ذبح ہو گئی۔ تو جو انسان کی چھری سے ذبح ہو جائے وہ عاجز ہے، تو جو عاجز ہے اے اللہ کے بندو، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارا دفاع کیا کرے گا؟ جو اپنے اوپر آئی ہوئی جو ہے اس کو ٹال نہیں سکتا وہ تمہاری مشکلات اور بلاؤں کو کیا ٹالے گا؟ تو یہ تو گویا کہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تھی اس بات کی کہ انہیں گائے کی پرستش سے عملی مشاہدہ کروا کر، عملی تجربہ کروا کر نکالا جائے۔ یہ ایک ایسا ہی معاملہ تھا جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو اصنام کی پرستش سے نکالا اور ایک تجرباتی دور سے گزار کر، ایک تجرباتی مرحلے سے گزار کر انہیں اس سے نکالا۔ لہذا وہ جو واقعہ ہے وہ تو ختم، وہ پہلے معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ قاتل کا پتہ چلانا نہیں تھا بلکہ گائے کی پرستش کا جو رجحان بنی اسرائیل میں تھا اس سے ان کو نجات دلانا تھی۔
اب قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا حال یہ تھا کہ ایک طرف تو تم ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے اتنا تمہارے اندر تردد کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو تو تم نے گائے کو ذبح کرنے کے لیے لاکھ بہانے تلاش کیے، یہ بہانہ وہ بہانہ، یہ بات معلوم نہیں وہ بات معلوم نہیں، یہ بات بتاؤ وہ بات بتاؤ، پھر ہم گائے کو ذبح کریں گے۔ یعنی حیوان کو ذبح کرنے کے لیے اتنا تردد، اور اس کے برعکس وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، انسانی جان کو قتل کرنے سے تم باز نہ آئے۔ انسان کا قتل تمہارے لیے آسان تھا، انسان کا قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گائے کا ذبح کرنا بڑا مشکل۔ یہ زوال پذیر قوموں کا المیہ ہے کہ وہاں مکان کی دیواریں محترم ہو جاتی ہیں اور انسان کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں کہ حجر اسود محترم، بیت اللہ کا غلاف محترم، بیت اللہ کی دیوار محترم، اس کا چومنا اور چاٹنا محترم، اور جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، اور جو چیزیں انسان کو محترم بنانے کے لیے آئی تھی وہ معبود کے مقام پر چلی گئی۔ تو قرآن ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رہ کر زوال پذیر قوموں کی ایک اہم نفسیات سے پردہ اٹھاتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ زوال پذیر قوم بنی اسرائیل اور آج ہم، ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حیوانوں کے، گھوڑوں کا اور مزاروں کی دیواروں کا اور غلافوں کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن انسان کو قتل کرنا، لوٹنا، سلو پوائزننگ، کھانے والی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا، تجارت میں غبن کرنا، ہر چیز میں ملاوٹ کرنا، ان چیزوں تو کیا کرتے ہیں؟ انسانی ذات کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ انسانی جان دو چار آنوں پر قتل کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حیوانوں کا، اینٹوں کا، پتھروں کا احترام اور انسانی ذات کی ناقدری، یہ ہے زوال پذیر قوموں کا المیہ۔ تو اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے قرآن نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اور دوسری زوال پذیر قوموں کی یہ علامت ہے کہ ان میں اخلاقی جرات نہیں ہوتی، اس میں کسی بھی کام کو کر لینے کے بعد اس کی ذمہ داری اپنے سر لینا، یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ذمہ داری لینے کی بجائے ذمہ داری ہمیشہ دوسروں پر ڈالتے ہیں، یعنی خود ذمہ داری نہیں لیں گے، ٹھیک ہے میں نے قتل کیا ہے، مجھ سے یہ ہو گیا، میں قبول کرتا ہوں اور میں اس کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، فرمایا کہ بھیڑ بکری کے، گائے کے ذبح کرنے سے تو تمہیں اتنا حجاب، ہیزیٹیشن، قدم قدم پر تمہیں ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے، اور انسان کا قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہ جب تم نے انسان کو قتل کرنے میں کوئی باک محسوس نہ کی، لیکن حیوان کو قتل کرنے میں لاکھ ہیلے۔ فرمایا فادارأتم فیہا، اور پھر مزید تمہاری یعنی اخلاقی کمزوری کیا تھی کہ بجائے اس کے کہ اگر قتل کیا ہے تو اسے تسلیم کرو، کیا کرتے ہیں؟ فادارأتم فیہا، اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، یعنی خود کیا لیکن اپنے آپ کو چھپایا اور بے گناہ پر اس کا بوجھ ڈال دیا۔ تو یہ بھی زوال پذیر قوموں کی ایک علامت ہے کہ وہ اخلاقی جرائم کرتے ہیں، لیکن اتنی جرات نہیں ہوتی کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا حساب کتاب یا اس کی ذمہ داری لیں، وہ ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ جب ایسا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون،
فرمایا کہ جب تم اس ذہنیت پر تھے کہ جرائم کریں اور جرائم کر لینے کے بعد قتل کر لینے کے بعد قاتل کا اظہار نہ پتہ چلے، ظاہر نہ ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہمارا ارادہ یہ تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہاری یہ ذہنیت جو ہے اس کا قلع کمل کیا جائے اور تمہیں لایا جائے ذمہ داری کے احساس کی جانب۔ تو اس کے لیے جو چیز تم چھپائے چلے آ رہے تھے کہ قاتل کون ہے کون نہیں ہے، ہم نے چاہا کہ قاتل ایکسپوز ہو، ظاہر ہو جائے، اور اس قاتل کے ظاہر ہونے کی ایک تدبیر الہی کہ قتل رائگاں نہ جائے، قصاص کا قانون نافذ ہو اور مقتول کا خون رائگاں نہ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی ہے۔ وہ تدبیر یہ تھی فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے مثلا اگر موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہ بات ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو، بعد میں ہوئی ہے تو جو بھی وقت کا نبی تھا اسے ہم نے یہ کہا کہ اس کی عملی تدبیر یہ ہے کہ قاتلوں کو اکٹھا کرو جن پر شک ہے کہ یہ قاتل ہے، جن جن پر قتل کا شک ہے ان کو اکٹھا کرو، اور باری باری جس پر یعنی شک ہے اس کو باری باری مقتول کے سامنے لاؤ، اور مقتول کے وہ جو لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں وہ کہو کہ یہ مقتول کے جو ٹکڑے ہیں یہ تم اکٹھے کرو ہمارے سامنے ایک ایک کو، یعنی جو مقتول کے ٹکڑے گوشت کے اکٹھے کیے گئے ہوں، یہ لاش اس کی پڑی ہو کٹی پھٹی، تو اس کو ایک ایک کر کے کہو کہ اس کو آ کر اکٹھا کرو۔ ایک نفسیاتی تدبیر ہے کہ جو قاتل ہوگا اس کے اوپر ایک نفسیاتی جو ایک دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اس کے تحت وہ آثار و علائم سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ جو مقتول ہے اس کا خون رائگاں نہ جائے، اور اگر موقع کی گواہی موجود نہ ہو کہ قاتل کون ہے تو قرائن سے دائیں بائیں سے قیاس سے اس قاتل کو پکڑنے کا یعنی کوئی نہ کوئی نظام وضع کیا جانا چاہیے۔ تو مارو تم اس مقتول انسان کو اس کی لاش کے بعض حصوں کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرو کہ مقتول کے دائیں بائیں ایک ایک کر کے وہ آئیں، اور اس طرح وہ جو ہے وہ خود بخود یعنی نفسیاتی تدبیر ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اور اس کے نتیجے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ایسی تدبیر بروئے کار لانے کا حکم دیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ موتیٰ جو ہیں ان کو زندہ کرے۔ یہاں موتیٰ سے مراد مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ موتیٰ سے مراد یہاں پر مقتولین ہیں، اور مقتولین کو زندہ کرنے سے مراد قصاص کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اور قصاص کے قانون کو نافذ کرنے میں معاشرے کی زندگی ہے۔ یعنی اگر ایک بھی انسانی جان کا خون رائگاں چلا جائے تو پوری امت جو ہے وہ موت بن جائے گی، موتیٰ بن جائے گی، اور اگر ایک بھی انسانی جان کا قصاص نہ چھوڑا جائے بلکہ پورا پورا اسے نافذ کیا جائے تو پوری امت جو ہے اس کے اندر زندگی جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی۔ اس ضمن میں احکام کا جو ہمیں پہلا حکم دیا ہے رفقائے محترم 2:178 دیکھیں، 2:177 کے بعد ہم نے شاید دیکھا تھا کہ یہ باب الاحکام 2:162 سے شروع ہوا تھا۔ باب الاحکام
اور پہلا حکم توحید کا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سورہ البقرہ 262۔ اس کے بعد توحید اور شرک کے مسائل شروع ہوئے۔ اس کے بعد آیت 178 میں 278 میں جو کتاب کا چیپٹر شروع ہوتا ہے کتب علیکم، تو کتب علیکم کے اندر جو پہلی کتاب ہے وہ یہ ہے 278 33 صفحہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم القصاص فی القتل، واجب قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے، کتب علیکم واجب قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے کیا؟ القصاص فی القتل، مقتولین کے باب میں قانون قصاص۔ اور قانون قصاص یہ ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ جو آزاد قتل کرے تو اسی آزاد کو قتل کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی مراد یہ ہے کہ قاتل کے مقابلے میں، یعنی جو مقتول ہے اس کے مقابلے میں ایک اسی کو قتل کرو جس نے اسے قتل کیا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک مقتول ہوا ہے تو تم کو نہیں صاحب ہم تو 10 افراد کو قتل کریں گے تو ہمارا انتقام کا جذبہ ٹھنڈا ہوگا، یا ہم اعلیٰ خاندان کے، زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں لہٰذا ہمارے ایک کے بدلے میں ہم 100 کو قتل کریں گے تو تب ہم قابل یعنی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ اسی کو قتل کرو، آزاد کے بدلے میں وہی آزاد، غلام کے بدلے میں وہی غلام، اور مؤنث کو اگر کیا تو اس کے مقابلے وہی قاتل مؤنث اسے قتل کیا جائے۔ اور آگے جو ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ عام طور پر تو اس حصے کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مقتول جو ہے اس کے وہ چاچا ہیں تو کیا کریں کہ وہ فدیہ لے لیں، دیت لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ عام طور پر اس کو اسی حوالے سے لیا جاتا ہے۔ اور آگے جو آیت 169 میں 179 میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے اصل بات۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے ایمان والو قصاص کا نافذ کرنا جو ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی معاشرے کی زندگی جو ہے وہ اس قانون کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو کرے سو بھرے، جو کسی انسان کی جان لے وہ اپنی جان کھوئے، یعنی احترام جان لازم ہے، اور جو کسی کی محترم جان کو نشانہ بنائے، ہدف بنائے، لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت چکائے، اور قیمت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے۔ تو لازم ہے اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص، کیونکہ قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یا اولی الالباب۔ آج یورپ کہتا ہے یہ تو بڑی وحشت ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں، تو یہ قانون قصاص کی بجائے امپریزنمنٹ کر دو، جیل میں ڈال دو، جیل میں سزائے اس کو لمبی دے دو۔ تو قرآن کہتا ہے اے عقل مندو، اے عقل مندو، تم خالق سے بڑھ کر عقل مند نہیں ہو سکتے۔ خالق کا یہ قانون ہے کہ قصاص کے قانون میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، اور تقوی بھی اسی میں ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں جماعتوں کے لیے اور معاشروں کے لیے زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک بھی انسانی جان کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے، اور جس معاشرے میں ایک بھی انسانی جان کا خون رائیگاں چلا گیا وہ کل معاشرہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔
اسی ضمن میں ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے سورہ المائدہ آیت نمبر 33 یہ 33 کی بجائے 32 ہے، 32 وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اور اسی حکمت کے پیش نظر بنی اسرائیل پر ہم نے اس بات کو لازم قرار دیا، قانون قصاص میں قتل کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ بلا شبہ کوئی اگر ایک انسانی جان کو قتل کرتا ہے بغیر نفس، بغیر اس کے کہ اس جس کو وہ قتل کر رہا ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا اس نے فساد ڈاکہ ڈالا ہو، یا بہت سے انسانوں کو قتل کیا ہو، یا قتل کی طرف اس نے راستہ کھولا ہے، فساد اس کا، تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسانی جان کا قتل گویا کہ کل نوع انسانی کا قتل ہے۔ یعنی ایک بھی انسانی جان کا خون اگر رائگاں جاتا ہے تو یہ معمولی کیس نہیں ہے، اس سے کل نوع انسانی کا خون جو ہے اس کے رائگاں جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ یعنی جب انسانی احترام ختم، انسانی جان کا تقدس اور اس کا محترم ہونا اور اس کا قابل قدر ہونا وہ ختم ہوگا، تو کل نوع انسانی کی زندگی جو ہے وہ خطرات میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور جس نے ایک انسانی جان کو زندہ کیا، یعنی ایک قتل کا قانون نافذ کر کے جب اس کو زندگی ملی، یعنی اس کا قصاص لیا گیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے کل نوع انسانی کو زندہ کیا۔ اور تمام انبیاء ان واضح احکامات کو لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود زمین میں زیادتیاں کرنے والے پھر اس قانون کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر اپنے لیے ایک نیا زیادتیوں کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ تو میری بات یہ تھی کہ جو انسان کا قتل ہے یہ موت ہے کل معاشرے کی، اور ایک بھی انسانی جان کا رائگاں جانا کل نوع انسانی کی موت کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے قصاص کے قانون کو نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ مردوں کو، یعنی جو قوموں کے لیے موت کے اسباب ہیں، ان کا قلع کما کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک عجیب قانون قرآن نے دیا، یہ سورہ النساء پہلی سورہ جو اس سے ہے، اس کی آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں، یہ صفحہ 112 ہے غالباً، 112، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی بھی مومن کو، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں، اس کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں قتل ہوگا مومن سے تو وہ قتل خطا ہی ہوگا، یعنی شکار پر تیر چلایا، شکار کی بجائے کسی مومن بھائی کو جا لگا، یا پیچھے کوئی غلطی تھی، عمد کا مومن کا تصور، مومن کے قتل عمد کا یہ تصور کرتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی قتل کر دے کسی مومن کو خطا سے، غلطی سے، تو پھر کیا کرے وہ؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو وہ کسی غلام انسان کو آزاد کرائے۔ گویا کہ اب ایک انسان قتل ہوا
اب اس کے مقابلے میں وہ ایک اور انسان جو مردہ ہے، کون؟ جو غلام ہے۔ غلامی بھی گویا کہ موت کے مترادف ہے۔ تو ایک غلام کو یعنی موت کو اب وہ زندہ کرے، یعنی گویا کہ ایک مردہ انسان کو جو کیا ہے غلام، تو مردہ غلام کو وہ زندہ کرے، یعنی زندگی کا تحفہ زندگی سے دے۔ یعنی اگر اس کے ہاتھ سے ایک زندگی ختم ہوئی ہے تو وہ ایک غلام کو آزاد کر کے نوع انسانی کے اندر احیاء میں ایک نئی زندگی کا اضافہ کرے۔ اور مزید برآں وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کرانا ہے اگر اس کے پاس ہے یا معاشرے میں غلام ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو جن کا وہ مقتول ہے ان کو وہ دیت بھی ادا کرے، خون بہا بھی دے۔ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے۔ اور یہ آگے پھر شرائط بتائیں کہ یہ کب اس پہ دیت والے عمل پہ کرنا ہے، اس کی ایک شرط ہے۔ اب میری بات یہ تھی کہ اگر ایک انسانی جان ہمارے ہاتھ سے قتل خطا کے تحت ختم ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں اس کی تلافی اس طرح کرتا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرو، گویا کہ غلام اپنی حقیقت کے حوالے سے مردہ ہے، اسے حیات نو دو۔ تو یعنی یہ جو ارشاد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھی انسانی جان جو ہے اس کا خون رائگا نہ جائے۔ اگر براہ راست شاہ واحد موجود نہ ہو تو قرائن کی شہادت سے اور خاص طور پر جو یعنی توہم پرست قومیں ہوتی ہیں ان میں تو اس طرح کے ماحول کو پیدا کر کے قاتل کو چور کی داڑھی میں تنکا، تو جس نے یہ قتل کیا ہوگا ایک ہمارے استاد علامہ سندھی اس کے بارے میں ایک دوسری رائے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی وقت کے سامنے یا متعلقہ اتھارٹی کے سامنے تم قتل کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو بیان کرو۔ ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال للناس، ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہے۔ یعنی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سرکمسٹانسز سے یعنی یہ بتائیں کہ بھئی یہ قتل کہاں ہوا، کن کے علاقے میں ہوا، اس وقت کون کون سے افراد موجود تھے، اور اب وہ افراد کہاں ہیں، کون وہاں سے بھاگ گیا ہے، کون وہاں موجود ہے، جو موجود ہے تو اس کی نفسیاتی حالت کیا ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہو سے مراد ہوگا نبی وقت، وہ سینٹرل اتھارٹی، وہ جواب دہ ادارہ، اور بِبَعْضِهَا سے مراد ہوگا وہ قوائف، وہ حالات، وہ سرکمسٹانسز کہ جن میں مقتول کو قتل کیا گیا۔ اور مراد یہاں بھی یہی ہے کہ اگر وہ لاش ہی موجود ہو تو لاش کے سامنے لا کر ایسی یعنی نفسیاتی ایک کیفیت پیدا کر کے اسے معلوم کرو، اور اگر یہ نہیں تو اس کے قوائف کو، حالات کو، سرکمسٹانسز کو زیر بحث لاؤ، یعنی ایسی تدابیر اختیار کرو کہ جس کے نتیجے میں بہرحال مقتول کا پتہ چلے۔ کیوں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مقتول کو کے خون کو رائگاں نہ جانے دیا جائے، کیونکہ اس طرح پورا معاشرہ مردوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں اس قانون کے ذریعے حیات نو دینا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے آیات سے مراد ہے قوانین، اور اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کی جو کنہ ہے، حقیقت ہے، اس کی تنفیذ ہے، اس کو تمہیں سمجھا رہے تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو بے عقلی کا مظاہرہ نہ کرو کہ ہو گیا سو ہو گیا، یعنی واقعات کے بارے میں تمہارا ذہن تجزیاتی ہو، اینالیٹیکل، یعنی ایسا نہ ہو کہ بس ہو گیا سو ہو گیا، یعنی تمہیں کسی حالت میں بھی اپنے عقل کا جو استعمال ہے،
شعور کا، عقلی صلاحیتوں کا، ہاں جی، انٹیلیجنس کا، وہ جو استعمال ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو تمہیں اللہ اپنی یہ آیات، احکام، قوانین، ان پر عمل درآمد کی تدابیر سمجھا رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ عقل سے کام لینے کی ایک تدبیر میرے اور آپ کے حوالے سے قرآن حکیم میں سورہ الحدید، یہ 57 سورت ہے رفقا محترم، سورہ الحدید، چھ سو 45 صفحہ، آیت نمبر 16-17، ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا بھلا ابھی مناسب وقت نہیں آیا؟ علم یعنی، یہ حمزہ نون یہ انا یعنی اس کا معنی ہوتا ہے رائپ اپ، فصل پکنے کا وقت، پھل کے پک جانے کا وقت، اور اس کا معنی مناسب ترین، کیا مناسب ترین وقت نہیں آج؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ کس چیز کا مناسب وقت نہیں ہے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، خاشع کا معنی ہوتا ہے جھکا دینا، بچھا دینا، لگا دینا، پس کر دینا، کہ وہ جھکا دیں، بچھا دیں، لگا دیں۔ قلوبہم، اپنے قلوب و اذہان کو، دل اور دماغ کو، کہ وہ اپنا سرنڈر کریں، قربان کریں، لگا دیں اپنے قلوب و اذہان کو، کس چیز کے سامنے بچھا دیں، قربان کر دیں؟ لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سامنے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یعنی وما نازل من الحق، یعنی اس حق کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں، نچھاور کر دیں، قربان کر دیں، ماتحت کر دیں، جو کہ نازل ہوا ہے۔ وما نازلہ، اور جو نازل ہوا ہے، کیا نازل ہوا ہے؟ من بیانیہ، من الحق، جو خالص حق ہے۔ تو 9:110 میں، اے انسانوں، اللہ کا کلام حق کے طور پر تمہارے سامنے آ گیا۔ تو فرمایا کہ جو حق اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا مومنوں کے لیے اس سے بہتر ٹائم کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور نہ ہو جائیں یہ ایمان والے، اور نہ ہو جائیں یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح کہ جو ان سے قبل کتاب دیے گئے، یہود، نصارہ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور جب ان یہود و نصارہ پر اپنے اپنے نبیوں کے بعد ذرا زمانہ گزرتا گیا، بود آتا گیا، دوری ہوتی گئی، تو پھر کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو جیسے جیسے زمانہ نبوت سے، رسالت سے، خلافت راشدہ سے وہ دور ہوتے گئے، تو ان کے قلوب میں کیا آ گئی؟ سختی آ گئی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے قلوب و اذہان میں سختی آتی گئی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اس دلوں کے، دماغوں کے سخت ہو جانے سے کیا ہوا؟ ان کی اکثریت تو بدعہد ہو گئی، بے وفا ہو گئی۔ فاسق کا معنی ہے بدعہد، بے وفا، غدار، خیانت پرور۔ آپ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے جو یہود میں، نصارہ میں پیدا ہوئی، تو سنو، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد
موتہا، اے ایمان والو یقین رکھو، علمو کا معنی یہاں یقین ہے، اے ایمان والو یقین رکھو، کیا یقین رکھو؟ کہ ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی، یحیی الارض، زندہ کر دیں گے زمین کو۔ ایسا لفظ سے مراد ہے امت کی زمین، قلوب و اذہان کی زمین، ملت کی کھیتی۔ تو بلا شبہ تمہاری ملت کی کھیتیاں اور تمہارے قلوب و اذہان کے ویرانے اللہ پاک ان کو زندہ فرمائیں گے۔ کب؟ بعد موتہا، جبکہ ان پر موت آ چکی ہوگی، ویرانے، بنجر پن، چٹیل میدان۔ تو تمہارے دلوں اور دماغوں میں اگر بنجر پن آ جائے، زرخیزی ختم ہو جائے، تو بھی تم مایوس نہ ہونا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ زندہ کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، اس ضمن میں تمہارے اندر حیات نو کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ قوانین ہیں جو زندگی عطا کرنے والے ہیں، آیات ہیں، وہ ہم نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے وہ آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو تمہیں حیات نو عطا کریں گی۔ لعلکم تعقلون، تاکہ حیات نو کے حوالے سے جو عقل و بصیرت سے کام لینا ہے اس پر تم چل سکو۔ یعنی اگر تم حیات نو لینا چاہو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس ضمن میں جو آیات ہیں، قوانین ہیں، احکام ہیں، وہ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ تم عقل و بصیرت کا جو چراغ تم گل کر چکے ہو اسے دوبارہ ذرا کام میں لاؤ، اور حیات نو جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو کر رہے گی۔ اس کا ایک نقشہ ہم دیکھتے ہیں 575 صفحے پر، 575 صفحے پر قد بینا لکم الآیات، ہم آیات کو اس حوالے سے تمہارے سامنے بہت کھول چکے ہیں ماضی میں۔ وہ ماضی کا ایک حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے، آیت نمبر 39، 575 صفحہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اے مومن تیرے دیکھنے کی چیز ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے۔ آیات کیا ہے؟ انک تری الارض، کہ تو دیکھتا ہے زمین کو۔ کیا دیکھتا ہے؟ خاشعۃً، چٹیل میدان، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ یعنی جب بارش نہیں ہوتی تو لک و دک صحرا کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کھیتوں میں، زمین پر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم چند بوندیں اپنی پانی کی اس پہ، زمین پہ اتارتے ہیں، بارش ہوتی ہے، بارش آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اہتزت وربت، اس زمین کے اندر گویا حیات، زندگی انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ اہتزت، زمین انگڑائی لیتی ہے، اہتزاز، اس کے اندر ایک اوپر اٹھنے کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے وہ پانی۔ وربت، اور وہ پھلتی پھولتی ہے، اس کے اندر کی جو پوشیدہ زرخیزی کی امکانات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ پانی، اس کے چند چھینٹے پڑتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ فرمایا ان الذی احیاها لمحیی الموتى، کہ وہی اللہ جو اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس مادی پانی کے ساتھ، اسی اللہ نے اے لوگوں تمہیں زندہ کرنے کے لیے اپنا قرآن کا پانی نازل کیا ہے۔ پہلے فرمایا تھا احیاها، اور پھر فرماتے ہیں لمحیی الموتى،
تو وہ اللہ اپنے اس یعنی اللہ کے دو پانی ہیں، ایک پانی بارش کا اور ایک پانی وحی کا۔ بارش کا پانی اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، کب آئے کب نہ آئے، لیکن ہمارے قلوب و اذہان کے لیے جو پانی درکار ہے اس کے واٹر ورکس کا مبارک بابرکت برکہ حوض، وہ پانی تابد ہمارے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ کبھی ہماری کھیتیوں پر خزاں کا موسم نہ آئے، انتظار کی زحمت ہمیں برداشت نہ کرنا پڑے۔ تو وہ ذات جو زمینوں کو، مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کا اے نوع انسانی تمہارے لیے انتظام کرتا ہے، بلا شبہ وہی اللہ لمحی الموتى، وہی ذات موتا کو زندہ کرنے کے لیے اسی ذات کا کام ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں انہ علی کل شیء قدیر، یہاں قدیر بمعنی پیمانے، کہ اس نے خارجی کائنات کے اندر جو حیات نو کے قوانین ہیں، نظام ہے، وہ بھی قائم کیا ہے، یہ بھی ایک قدر ہے۔ اور قوموں کے مردہ قلوب و اذہان کو زندہ کرنا، اس کے لیے بھی ایک قدر ہے، پیمانہ ہے۔ تو وہی اللہ دونوں پیمانوں کا، دونوں زندگیوں کا، اور زندگیوں کو، دونوں زندگیوں کے جو نظام ہے ان دونوں کا وہ واحد مالک ہے۔ اور اس ضمن میں اگلی سورہ میں ایک اور حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، 589 صفحہ 579 ام اتخذوا، یہ آیت نمبر 9 42 ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ اولیاء، یہ حجویری ہے، وہ اجمیری ہے، یہ سوروردی ہے، وہ یہ جو اولیاء بنائے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، تو ان کو بتا دو فاللہ هو الولی، مومنوں کا ولی تو صرف اللہ ہے۔ فاللہ هو الولی، یہ جو زور دیا گیا ہے نا، اللہ مومنوں کا تو ولی ایک ہی اور وہ اللہ ہے، مومنوں کے لیے اولیاء نہیں ہے۔ مومن ایک دوسرے کے لیے تو ولی ہوتے ہیں زندہ نظام کی شکل میں، لیکن اصلاً ان کا ولی صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی ہے اے ایمان والو تمہارا ولی۔ اور وہ کیسا ولی ہے؟ اللہ کے علاوہ جو تم نے اولیاء بنائے ہیں وہ تو ہیں ہی مردہ، ان کا تو وجود اور عدم برابر ہے، اور اللہ کی ولایت کی یہ شان ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اگر تمہارے اوپر موت آ جائے تو یہ اللہ ہے جو تمہیں حیات نو عطا کرتا ہے۔ تو اس حیات نو سے مراد ہمارے قلوب و اذہان کی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مردوں کو یعنی قلوب و اذہان ان کو زندہ فرماتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں حیات یعنی جسم کی بھی اور روح کی بھی، فرد کی بھی اور جماعت کی بھی، خارجی کائنات کی بھی اور انسان کی داخلی دنیا کی بھی، ان سب کے لیے اس نے زندگی کا یہ سارا حیات نو عطا کرنے کا نظام بنایا ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر یہ آیت 72-73 میں جو ہم نے دیکھا یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، پھر فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، فرماتے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ تو تمہارے اندر یہ نظام رہا، انسانی جان کا احترام پیدا ہوا، قصاص کا قانون جو ہے وہ نافذ ہوا، اور اس طرح
ملت کے اندر، امت کے اندر، معاشرتی سطح پر انسانی جان کا احترام قائم ہوا، معاشرہ انسانی قدروں سے اب کنار رہا، لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ایسا ہوا کہ تمہارے قلوب و اذہان میں سختی آ گئی۔ اس سختی سے مراد ہے پھر انسانی جان کا احترام ختم، پھر ایک دوسرے کی مار دھاڑ شروع ہو گئی، قتل کرنا، لوٹنا، ہاں جی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تمہارے اندر شروع ہو گیا۔ اور یہ جو عمل شروع ہوا تو فرمایا کہ تم انسان نہ رہے بلکہ پتھر بن گئے۔ پتھر سے مراد یعنی پتھر دل، یعنی تمہارے قلوب و اذہان میں پھر وہ سختی آئی، اور اس سختی کے آ جانے سے تمہارا سارا نظام جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سخت ہو گئے، تو اس سے مراد ہے کہ انسانی جان کا احترام نہ رہا، قتل کرنا، مار دھاڑ کرنا، لوٹنا، اور یہ سارے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہمیں قرآن حکیم میں ایک مقام ہے 100 صفحے پر، آیت 29، سورہ النساء، سورہ النساء۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، یعنی قتل کا اور زندگی کا ایک نیا مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھانا، نہ کھایا کرو، نہ کھانا اموالکم اپنے مال، اقتصادی وسائل، ذرائع، لینے دینے کے جو طور طریقے ہیں، چیزیں ہیں، بالباطل ناجائز ذرائع سے، ان لافل، جو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا، الا ان تکونا تجارتا عن تراض، ہاں جو مال بھی تم لو ایک دوسرے سے وہ اس طرح لو جس طرح تجارت، یعنی لینا اور دینا، دو اور لو، یعنی جو تم لو کسی چیز کے مقابلے میں۔ اور لینے دینے کا یہ جو تمام نظام ہے، اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ عن تراض منکم، یعنی یہ لینا اور دینا باہم رضامندی سے ہو۔ ہر وہ کنٹریکٹ کہ جس میں باہمی رضامندی نہ ہو وہ حرام ہے۔ اب یہ جو مثلا دینے والے اپنی ایک کارپوریشن یا ایک انجمن بنا لیں اور کہ صاحب ہم نے یہ چیز اس سے کم پر بیچنی ہی نہیں، اور کنزیومر اس کو لینے پر مجبور ہو، تو یہ لین دین بھی باطل ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ سٹہ، یہ احتکار، یہ ذخیرہ اندوزی، یعنی معاشرے میں جعلی شارٹ کمنگز پیدا کر کے یہ جتنا لین دین ہے یہ سارا باطل ہے۔ ہر وہ جس میں خریدار کی اور بیچنے والے کی باہم رضامندی نہ ہو، جبر ہو ایک طرف سے یا دوسری طرف سے، وہ باطل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اس طرح کاروبار کرنا نہیں ہے، دراصل وہ انسان کو قتل کرنا ہے۔ یعنی ہر وہ کاروبار کہ جس میں باہم رضامندی نہ ہو، یا دینے کے اور لینے کے ترازو باٹ الگ الگ ہوں، معیار سٹینڈرز الگ الگ ہوں، یہ قتل کرنا ہے، یہ سلو پوائزننگ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مومن کے لیے رحیم ہو، رحمت سے نوازنے والا ہو، مادر مہربان کی طرح ہو، ہر آدمی دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا محافظ ہو۔ اور تم عدم رضامندی کو جب بناؤ گے تو اس سے قتل باہم جو ہے نا، خودکشیاں، مار دھاڑ، اس کا نظام آئے گا۔ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو فرمایا کہ پھر تمہارے قلوب سختی میں آ گئے، سخت ہو گئے، یعنی انسانی جان کا احترام نہ رہا،
لینے دینے کے بانٹ الگ الگ ہو گئے، جس کو قرآن حکیم نے متففین کہا ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم قساوت قلبی جو ہے، اس ضمن میں ہم 3 مقام دیکھتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 43، یہ 159 صفحہ، صفحہ آیت نمبر 43، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارے قانون مکافات عمل نے ان کو پکڑنے کا فیصلہ کیا یا قریب آیا، تو اس سے بہت پہلے وہ تضرع کر، تضرع تے دال یہ جو زنی سواد زواد را عین، زرعن پستان کو کہتے ہیں، اور تضرع پستان کے ذریعے دودھ پینا۔ تضرع سے مراد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے دودھ نازل کیا تھا اپنے کلام کا، اس کلام الہی کو انہوں نے پیا ہوتا۔ تو اگر کلام الہی کو انہوں نے پیا ہوتا تو ہماری باس یا پکڑ یا عذاب اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان پر عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے کلام کی جانب سے اپنے قلوب و اذہان کو سخت کر لیا۔ اور یہ قلوب و اذہان میں سختی کیوں آ گئی؟ آیت صفحہ 160، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مذہبی پیشوا جو تھا باطل طاغوت، اس نے ان کے اعمال بد کو، باپ دادا کی روایات کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا۔ یعنی انسانوں کا کلام اٹریکٹیو، انسانی قصے کہانیاں تصنیفات اٹریکٹیو ہو گئی، پرکشش ہو گئی، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ کشش کھو بیٹھا۔ اللہ کا کلام پرکشش نہ رہا، انسانوں کے جو یعنی لکھے ہوئے، گھڑے ہوئے، بنائے ہوئے قصے کہانیاں وہ محترم، مقدس اور عزت و احترام کے مقام پر آ گئے۔ یہ سبب بنا قساوت قلبی کا۔ پھر ایمان والوں کے ساتھ قرآن حکیم نے اس کو مزید جوڑا ہے۔ 39-23 سورہ الاحزاب، زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 22، 23 میں ہم نے کتاب اللہ کا مثانی ہونا دیکھا تھا، تو یہ آیت 22 ہے، 551 صفحہ۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فہو علی نور من ربہ، یہ عام طور پر آپ نے علم نشرہ میں رفقائے محترم یہ سنا ہوگا کہ رسول کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اس میں سے یہ نکالا، پھر وہ نکالا۔ تو یہ سارے جو تصورات ہیں، اب یہاں اللہ پاک مومن کے لیے فرماتے ہیں، آفمان بھلا وہ شخص شارح اللہ صدرہ للاسلام، شارح یشرح کا اصل معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا، کھول دینا، کہ جس کے سینے کو، دل کو، دماغ کو اللہ کھلا پائے اسلام کے لیے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے رفقائے محترم کہ وہ شخص جو ہوتا ہے جس کے لیے شرح صدر ہوتا ہے، تو شرح صدر والے کی پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ،
وہ اللہ کی طرف سے آنے والے نور پر قائم ہوتا ہے، اور نور قرآن ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی شرح صدر اس کا ہوتا ہے جو نور قرآن پر قائم ہو، جس کے قول میں، فعل میں، عمل میں، سیرت میں، کردار میں نور قرآن ہے، وہ شرح صدر کا حامل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، لیکن ان کے مقابلے میں فرمایا پس ہلاکت ہے، ناکامیاں اور نامرادیاں ہیں کن کے لیے؟ للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہاں تھا قست قلوبہم، قست فعل ماضی ہے، اور القاسیہ کیا ہے؟ اسم فاعل، یعنی وہ کہ جن کے قلوب و اذہان مستقل، یعنی جن کے ایک دن کی بات نہیں ہے، یعنی عرصہ دراز سے جنہوں نے اپنے قلوب و اذہان کو سخت بنا لیا، کس سے؟ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب سے، اور فرماتے ہیں اولئک فی ضلال مبین، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ضلال مبین میں، واضح گمراہی میں مبتلا ہے، اور واضح گمراہی اور اس سے نکلنے کی تدابیر 62 سورہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں تفصیل سے ہیں، لیکن ابھی ہم قساوت اور شرح صدر اور اس سے نکلنے کی تدبیر، معاشرے کو دوبارہ اپنی اصل پر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس ضمن میں 2 مقام اور دیکھ کر ختم کرتے ہیں رفقائے محترم۔ سورہ الانعام آیت 125 126 صفحہ 173، صفحہ 125 126۔ افمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعلہ صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ فمن یرید اللہ، پس جس کے بارے میں اللہ ارادہ کریں، یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کسی فرد کے بارے میں اس کے گمراہ کرنے کا یا ہدایت یافتہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتے تاکہ فرد خود ارادہ نہ کرے۔ اس کے لیے 2 مقام ذہن میں رکھیں، 8:53 اور 13:11۔ انسان کے حوالے سے اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے کے بعد ہوتا ہے، انیشیٹو انسان لے گا، انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اس نے ہدایت لینی ہے یا گمراہی۔ اللہ نے تو ہدایت دینے کے لیے قرآن نازل کیا، رسول آئے، اب یہ اللہ کا مسئلہ نہیں رہا، فرد کا مسئلہ ہے، اور فرد جب فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت اس کے فیصلے کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کے لیے حالات، وسائل، اسباب مہیا کرنا اپنی قوانین مشیت کے تحت اللہ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ پس جو فرد اپنے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے پس اللہ کا ارادہ اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے ان یہدیہ، تو اللہ پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ ہدایت کے دروازے کھولنے کا معنی یہ ہے یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ، دل، دماغ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اور جو ہدایت الہیہ سے فیضیاب ہونے کا ارادہ نہیں کرتا اس کو اللہ گمراہی پر رہنے دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے، یضل کا معنی گمراہ کرتا نہیں بلکہ اس کو گمراہی پر رہنے دیتا ہے، اس کو اس گمراہی سے نہیں نکالتا، کیونکہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ جبرن اور قہرن ان کو نکال دے۔ اور جو اس طرح گمراہی پر جم جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو سینہ ہے، دل، دماغ ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے،
اور ان کے اندر کجیاں اور ٹیڑھ آ جاتے ہیں، وہ شکنجوں اور میں جکڑ لیا جاتا ہے، گویا کہ اس کو جب بلندیوں کی طرف چڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ ہانپنے لگتا ہے، اور پھر اللہ اپنے قانون کے تحت رجس ایسے لوگوں پر غلاظت، ناپاکی، پلیدگی جو لازماً عقل و شعور سے کام نہ لینے کا سبب ہوتا ہے، تو وہ ایمان نہ لانے والے پر وہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں سورہ یونس آیت 99 اور 100، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ آگے فرمایا وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّکَ مُسْتَقِیمًا، اور اسی ارادے کے تحت کہ اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، یعنی قرآن، جس کا حال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سیدھا رہے گا، منزل تک پہنچانے والا رہے گا، اور اس ضمن میں ہم نے اپنی آیات، نشانات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں جو قوم فیض یاب ہونا چاہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا نظام حیات آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نظام حیات پر آپ کو چلا کو دار السلام پہنچائے، ایسا ایک معاشرہ ہو جس میں ہر فرد دوسرے فرد کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ السلام علیکم، السلام علیکم جو ہم قول ہے ہمارا، یہ سمبولک ہے، یہ ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے ہر فرد کی دوسرے فرد کے ساتھ کہ میں تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کا محافظ ہوں۔ ہر انسانی جان دوسری انسانی جان کی جان، مال، عزت و آبرو کے محافظ بنے، ایسا معاشرہ دار السلام ہے۔ یہ دار السلام والا معاشرہ ایمان والوں کو فراہم کرنا، یہ ہے قرآن کی اصل منزل، مقصود عند ربہم، ان کے رب کی نظر میں۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو دار السلام ہے، ایسی سوسائٹی جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی عزت، جان، مال اس کا محافظ بن جائے، یہ آسمان سے نازل نہیں ہوتا معاشرہ، اور نہ یہ دعاؤں سے ملتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اعمال انجام دینے پڑتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ اللہ ان کا کارساز بنتا ہے، حاجت روا بنتا ہے، مشکل کشا بنتا ہے، رفیق بنتا ہے۔ کس طرح؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے نتیجے میں کہ جو اعمال وہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے قرآنی اعمال یا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ضابطے کے حوالے سے جو اعمال ہیں وہ انجام دینے پڑیں گے۔ اور اس ضمن میں ایک آخری حوالہ دیکھ کے ختم کر دے، 254 صفحہ رفقا محترم سورہ یونس۔ آیت نمبر 25 اور 26، واللہ یدعو الی دار السلام، قرآن کی دعوت کیا ہے رفقا محترم؟ دار السلام قائم کرنا۔ اللہ سلام ہے اور اس کا قرآن سبل السلام، اور مومنوں کے لیے سلامتی کی ضمانت، یہ مقصود و منتہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام، 254 صفحہ۔ اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ پکار کیا ہے؟ اور اللہ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تمہیں ادھر، الی دار السلام، دار السلام کی جانب۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو دار السلام کی طرف جانا چاہے تو اللہ ان کو کہ جو دار السلام کی طرف جانا چاہیں ان کو صراط مستقیم ان پر کھولتے ہیں۔ صراط مستقیم قرآن پاک، تو دار السلام کی طرف لے جانا یہ قرآن پاک کا مقصود و منتہا ہے۔ اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ قانون ہے کہ اس میں ہر فرد اپنی ذات میں بھی حسن پیدا کرتا ہے اور دوسرے کی ذات میں بھی حسن پیدا کرتا ہے۔ دار السلام کا ہر شہری، دار السلام کا ہر شہری کیا کرتا ہے؟ للذین احسنوا،
وہ اپنی ذات میں بھی حسین و جمیل ہوتا ہے اور اپنے بھائی کو بھی حسین و جمیل بناتا ہے. للذین احسنوا الحسنی، اور چاروں طرف ان کے لیے حسن ہی حسن، اعمال کا، عقائد کا، علم کا، عمل کا، فرد کا، جماعت کا، ذہن کا، ضمیر کا، حسن کی چاروں طرف بہار. وزیادہ، اور فرمایا کہ حسن میں بھی کوئی ایک جگہ رک نہیں جاتا، وہ حسن زیادہ، اس حسن میں نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. حسن کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے، اور اس معاشرے کی پہچان یہ ہے وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهَهُمْ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھوکے ننگے نہیں رہتے. قطر کہتے ہیں بھوکا اور ننگا پان، کہ جس کی وجہ سے پھر چہرے روسیاہ ہو جائیں. تو اس معاشرے کے چہرے حسین و جمیل ہوتے ہیں، ہر چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر دوسروں کو دینے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہاں بھوک، ننگ، افلاس یہ نہیں ہوتا، قطر نہیں ہوتا، روسیاہیاں نہیں ہوتی. ولا ذلہ، اور نہ کوئی دوسرے سے سوال کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. مانگنے سے نہیں ملتا، ہر چیز بار بنا استحقاق ملتی ہے، اور والی کا کام ہے کہ وہ ہر ایک کو ضروریات زندگی اور اس کی عزت و آبرو، ڈگنیٹی وہ مہیا کرے. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور یہی تو جنتی معاشرہ ہے، یہی اصحاب الجنہ ہے، اور جب تک ان کے یہ اعمال ہیں ان کے لیے جنت ہے. تو ان آیات میں رفقائے محترم ایک ابتدائی مفہوم جو ہم نے دیکھا تو وہ یہ کہ انسانی جان کا احترام انسانی سوسائٹی کا ابتدائی خاصہ ہے، اور جہاں انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے سمجھیں کہ وہ حیوان ہے، وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے. تو اس ضمن میں وہ آیات ہمیں بتائی گئی اور بتایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ حیوانوں کے لیے تو تمہارے اندر پیار ہو، مکانوں کے لیے، دیواروں کے لیے، پتھروں کے لیے، غلافوں کے لیے تو احترام ہو، اور انسانی جان اور اس کی عزت اور آبرو کو پامال کرو. تو یہ زوال پذیر معاشرہ ہے، اور اس سے بھی اگر نکلنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام ہر آن اس صورتحال سے نکال کر دوبارہ ہمیں دارالسلام میں داخل کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو دوبارہ دارالسلام میں داخل ہونے کی اپنے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں نہیں چلا آ رہا تھا. ختم ہوا ابھی بتا دیں. وہ یہ ہے کہ اگر غلام ہوں گے تو آزاد کریں گے، لیکن اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ قتل خطا کے لیے لازماً غلام ڈھونڈے آؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں غلام نہ ہو تو اس کا معنی نہیں کہ کل نوع انسانی سے غلام ختم ہو گئے، یعنی نوع انسانی کی غلامی جو ہے اس کو بھی ختم کرنا مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات اس ضمن میں دو حوالوں سے ذرا اس کو دیکھیں. ہاں قاتل، اچھا اس میں 47 کہ غلامی کو قائم رکھنا اسلام اس کا چیمپئن نہیں، اس کے ختم کرنے کے لیے آیا ہے. پہلے 90 سورہ دیکھ لیں. 90 سورہ البلد، 90 سورہ البلد. اس میں 90 سورہ میں یہ البلد 90 یہ الفاظ ہیں کہ آیت نمبر 11 میں
کیا 713 صفحہ فلک تاہمل عقبہ، اقتحامہ عبور کرنا، کراس کرنا، نہیں کراس کیا انسان نے ابھی عقبہ۔ عقبہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو عقب پیچھے کو کہتے ہیں، وہ چیز جو آپ کو پیچھے لے جا رہی ہے۔ گھاٹی اس کا اصل ترجمہ نہیں ہے، عقبہ کا معنی ہے وہ چیز جو آپ کو پیچھے کی طرف لے جائے، اور یہ چٹان کو یا رکاوٹ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قافلے کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ عقبہ وہ گھاٹی، چوٹی، رکاوٹ جو آگے بڑھنے سے روکے۔ تو فرمایا عقبہ کو ابھی تم نے کراس نہیں کیا، انسان نے تو آگے وہ عقبہ کیا ہے رفقائے محترم، اور کیا خوب جانتا ہے اے مومن تو یا اے رسول آپ کہ وہ عقبہ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فک و رقبۃ، یعنی فک و رقبۃ مؤمنانی کا، فک و رقبہ یعنی ایک بھی انسانی جان اگر غلام ہے تو کل نوع انسانی نے ابھی اپنی جو اس کی منزل ہے اس تک وہ نہیں پہنچی۔ ایک بھی انسانی بچے کا غلام ہونا کل نوع انسانی کے لیے چیلنج ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم سیاسی طور پر آزاد ہو جاؤ کوئی بات نہیں، سیاسی آزادی سے زیادہ اہم ہے کیا؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اطعام کا ہے رفقائے محترم، طعام نہیں کہا، یہ نہیں کہا روٹی دے دو، اطعام یعنی روٹی دینے کا انتظام وضع کرو، یہ نہیں کہ 2 4 روٹیاں پکڑاتے گئے، اطعام طعام پیدا کرنے کا بندوبست کرو۔ اور پھر کن کو رفقائے محترم جو قریب ہونے کے باوجود دور ہیں، لونلی ان کراؤڈ، اور جو محنت کرنے کے باوجود مٹی میں ملے ہوئے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا، ثم کان من الذین آمنوا، یہ مرحلہ طے ہو تو پھر کفر اور ایمان کی بحث چھیڑو۔ ثم کان یعنی انسان کا پہلا جو حق ہے وہ آزادی ہے، انسان آزاد ہو کہ فیصلہ کرنے، اختیار و ارادہ اس کا ہو، وہ اپنا ذاتی فیصلہ کر سکے، اور سیاسی آزادی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس معاشی استقلال ہو۔ اگر اس کی روٹی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو فیصلہ تو اس کا ہے جس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ تو سیاسی اور معاشی، تعلیمی انقلاب، تربیت، آزادی، یہ پہلا ہر ابن آدم کا حق ہے۔ یہ بحث ہو جائے، یہ مرحلہ جب طے ہو جائے گا تو پھر ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس کے بعد اگلی سٹیج ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر، یہ بحث بعد میں آئے گی۔ اس کے بعد ہم 47 سورہ محمد کہ اس دور میں غلامی کہاں سے آ رہی تھی اور اقوام عالم میں غلامی کی جو انسٹیٹیوشن تھی اس کا اصل سبب جنگ تھا، جنگ، بلکہ جنگ کی اس لیے جاتی تھی کہ دوسروں کی زمینوں پر، کھیتوں پر، کھلیانوں پر، انسانوں پر، مردوں کو، عورتوں کو اپنے ماتحت کیا جائے، غلام بنایا جائے، سلیو۔ تو سلیوری کا جو سبب تھا وہ کیا تھی؟ جنگ، حرب۔ تو جنگوں کا ایک بہت بڑا سبب یہی تھا کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے۔ تو اس ضمن میں قرآن حکیم نے سورہ محمد جو ہے، اور مقام افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان علماء نے بھی غلامی کی اجازت